خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحلم وعلی حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد، ایک طویل مدت کے بعد ہم جس شخصیت کے بارے میں سنتے چلے آئے وہ شخصیت تشریف لا چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اس لیے کہ میں نے دیکھا حضرت نبیر صدر الشریعہ مفتی فیضان مصطفیٰ قادری صاحب کو کہ بڑی علمی شخصیت، تو میں سوچتا گاہے بگاہے میں نے یہ کہا بھی کچھ لوگوں کو کہ جب ان کا یہ عالم ہے تو محدث کبیر کا عالم کیا ہوگا؟ اور محدث کبیر کا عالم یہ بہت علم رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ تو ان علم والوں سے میں ایک بار پوچھیں کہ ذرا بتائیے صدر الشریعہ کا عالم کیا رہا ہوگا؟ اللہ ان بزرگان دین کے فیض و برکات سے میں مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے، ہر کوئی جو ہے خوف سے لرزا ہے، کسی کو کسی چیز کا خوف، اور آپ یہ اندازہ لگائے کہ آج پوری دنیا میں سپر پاور کہلانے والا، دنیا کہتی ہوگی اللہ والے نہیں کہتے ہیں، امریکہ جو اپنے آپ کو بہت سپر پاور کہہ رہا ہے، اس کا اندازہ کریں آپ کہ وہ کتنا خوف والا ہے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں کہ جہاں جہاں امریکہ کے پی ایم کو جانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں جب وہ آیا اس کے اوپر ایک ایسا خوف طاری تھا کہ جب اس کو ہندوستان کی کسی ایئرپورٹ پر اترنا ہو تو وہ پہلے سے شرائط طے کرتا ہے کہ مجھے آپ کے یہاں آنا ہے، چند شرائط رہیں گے، سیکورٹی کا فل انتظام ہوتا ہے، اتنا انتظام ہوتا ہے کہ دور دور تک نظر اٹھے تو صرف سپاہی نظر آتے ہیں، اور جب جس اڈے پر جس ایئرپورٹ پر اس کا جہاز لینڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا جہاز آنے والا ہو تو اس وقت کوئی دوسرا جہاز لینڈ نہیں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی ملک کا بھی کوئی فلائٹ اس ایئرپورٹ پر نہیں آ سکتا ہے، اور ڈومیسٹک بھی نہیں آنا چاہیے۔ آخر معاملہ کیا ہے بھائی؟ سپر پاور ہو، پوری دنیا میں حکومت کا خواب دیکھ رہے ہو، پوری دنیا میں اپنا سکہ جمانے کا تم نے خواب دیکھا ہے، آخر کیا معاملہ ہے کہ کسی ملک میں جانے کے لیے تمہیں اتنے شرائط طے کرنے پڑتے ہیں، کسی ملک میں اترنے کے لیے اس ہوائی اڈے کے سارے فلائٹ کو اس وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے کہ کوئی فلائٹ نہیں اتر سکتا، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے اندازہ لگائے، اس سے پوچھا جائے، اس سے ایک چیز کا خوف ہوتا ہے کہ جس ایئرپورٹ پر ہماری فلائٹ لینڈ کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا طیارہ آ کر، کوئی دوسری فلائٹ آ کر ہماری فلائٹ کو بلاسٹ نہ کر دے، کہیں ہم لوگ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھل بیٹھے۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ خوف زدہ لوگ ہیں اپنی پوری دنیا میں، یہ اپنے آپ کو کہلانے والے جو سپر پاور کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہیں بھی اس چیز کا خوف ہوتا ہے، لیکن رب قدیر کی ایک مخلوق ایسی ہے جو دریا کے کنارے بیٹھ کے گلڑیاں سن رہی ہو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک مخلوق ایسی ہے جو
युद्ध पृथ्वीराज चौहान के राज में भी आने के बाद संग्राम जमीन पर, उस पथरीली जमीन पर अपने कदमे नाज को रखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल कर लिया करती है। अल्लाह की वो मखलूक बगदाद मोहल्ला में बैठे बैठे तो 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल दे, वो मखलूक दुआ करती है। उन्हें मौत का क्या खौफ हो, बल्कि कई मौतों को नहीं जिंदगी अता करने वाले ये अल्लाह के फकीर होते हैं। उन्हें दुनिया का ना ही कोई खौफ होता है ना ही हक होता है। अगर खौफ है तो सिर्फ रब करीम का, मोहब्बत है तो रसूल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अहले सुन्नत। और कौन लोग हैं? ये सच्चे लोगों की जमात है। अल्लाह ताला इसलिए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें डरना है, ईमान अल्लाह व रसूल पर लाना है, खौफ अल्लाह से करना है, इत्तक़ू अल्लाह तबारक व तआला से डरने के बारे में। और आगे फरमा रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चे कौन लोग हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब खुद हुक्म फरमाया कि उनकी तरफ हो जाओ तो उन्हें वो वुसअत अता फरमाई होगी, उन्हें वो फराखी अता फरमाई, उन्हें वो ताकत अता फरमाई, उन्हें वो रिफत अता फरमाई, उन्हें वो बुलंदी अता फरमाई, उन्हें वो मर्तबा अता फरमाया, उन्हें वो मनाजिल अता फरमाई, उन्हें वो दर्जात अता फरमाए, ऐसे ऐसे दर्जात और ऐसी कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा इतना करीब हो जाता है यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब अल्लाह ताला अपना महबूब बना ले तो उसका हाल क्या होता है? आज पूरी दुनिया ये कहती है मैं अल्लाह ताला को हूँ, आज पूरी दुनिया ये कहती है मैं रसूल पाक का हूँ। यकीनन हम लोग अल्लाह व रसूल के हैं, लेकिन जरा गौर करें, हम उससे मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन रब्बे कदीर उसे अपना महबूब बना ले तो उसका आलम क्या होगा? दुनिया वाले उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दुनिया की अकलें जहाँ थम जाया करती है, उनकी सोच जहाँ रुक जाया करती है, वहाँ अल्लाह वालों का पहला कदम हुआ करता है, वहाँ उनकी जिंदगी शुरू होती है। क्या नहीं देखा साइंसदानों ने अपने दिमाग को कितना, अरे ये दिमाग भी रब तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाया, ऐसी अक्ल अता फरमाई, ऐसा ज़हन अता फरमाया इन्हें कि ये लोगों ने लोहे को थाम लिया तो उसे ऐसी ताकत दे दी। अल्लाह ने जो इन्हें दिमाग अता फरमाया उसके जरिए कि वो लोहा जो हजारों हजार टन का होता है, हमारे हिलाने से वो तस से मस ना हो सके, लेकिन जब अल्लाह ने इनको दिमाग दिया तो उसमें ऐसे ऐसी साइंस से उन्होंने ऐसा काम किया कि वो हजारों टन का लोहा जमीन पर रेंगता और दौड़ता नजर आता है। वही हजारों टन का लोहा हवाओं का सीना चीर के एक पार से दूसरे पार जाता है। जब वही जहाज पानी के ऊपर एक इंसान खड़े होने से डरे, वो अगर कहीं पुल के ऊपर भी खड़ा है तो खौफ होता है कहीं अचानक टूटे ना और हम अंदर चले जाए। अरे ये तुम जो तरक्की कर रहे हो, दरअसल तुमने तरक्की नहीं की, लेकिन इंसान को वो बुलंद मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया कि उसने जिस चीज को छू लिया उसने तरक्की कर ली। इंसान वही खड़ा है, हवाओं में उड़ता जहाज नजर आ रहा है, इंसान वही खड़ा है, पानी की सीने पर अपने पूरे वजन के साथ चलने वाला वो जहाज हुआ करता है। इंसान उस जहाज का मोहताज है, इंसान उस ट्रेन का मोहताज है, इंसान उस फ्लाइट का मोहताज है। लेकिन कुर्बान जाए ये इंसानी अक्ल है कि इतने दूर दूर तक उसने काम किया लेकिन वो उसका मोहताज रहा। लेकिन अल्लाह वाले वो होते हैं कि अल्लाह ने उसे वो पावर अता फरमाया कि उनके कदमे नाज से मस हो जाने वाली खड़ाव जो चूड़ियां होती है, कई बार चोरी के जादू का नशा उतारते नजर आती है। वो पावर उस जूतियों को मिल जाता है, उस खड़ाव को मिल जाता है कि अकले हैरान है कि इस पर साबर जिस पर रिसर्च किया जाए वो काम फ्लाइट न कर सके, वो ख्वाजा गरीब नवाज की जूतियां करती है। अरे वो तो बताना मकसूद था, वरना सरकार गरीब नवाज ने जब पहला कदम रखा इसी पूरे हिंदुस्तान के पर एक निगाह डाली होती तो पूरा हिंदुस्तान उनके कदमों में झुक जाता। उन्हें बताना ये मकसूद नहीं था कि मेरे में इतना पावर है, जहां जरूरत पड़ी तो दिखा दिया।
اس میں اتنا پاور ہے کہ تم لوگ ہواؤں میں اڑنے کا جو ایک ہنر رکھتے ہو جادوئی، ہماری جوتیاں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور غریب نواز کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی جوتیاں ہی اتنے چھوٹے چھوٹے بلکہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے کافی ہے۔ ذرا اندازہ لگائے، یہ وہ لوگ ہیں جب ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی محبوب بنا لیتا ہے، جب محبوب بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، جیسے ہم لوگ کا جسم ہوتا ہے رب قدیر جسم سے پاک ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ خود ارشاد فرمائے کہ یہ جو میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کو ایسی کان کی قدرت عطا کرتا ہوں کہ عام انسان سنتا ہے تو اگر اکا کے باہر ہو گیا تو اسے سننے سے اس کے کان قاصر رہے، لیکن جب غریب نواز سنے تو یہاں سے سن لیا کرے، جب استاد معلیٰ کے شہنشاہ سنے تو ہمارے پالی کی دھرتی سے پکارا جائے وہاں وہ سن لیا کرے۔ انہیں وہ قدرت اور وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو عام انسان کی عقل اس سے حیران رہ جایا کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پاور دیا۔ سرکار حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی دھرتی پر تشریف فرما ہے، جمعے کا روز ہے، خطبے کا وقت ہے، منبر شریف پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں کہ اثناء خطبہ اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے، فرماتے ہیں خود ہی یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ تمام صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ امیر المؤمنین یہ کون سا خطبہ دے رہے ہیں، ہم نے تو کبھی خطبے میں ایسا جملہ نہیں سنا ہے کہ ساریہ کو پکار رہے ہیں۔ حضرت ساریہ تو یہاں سے 400 کلومیٹر کی دوری پر مقام نعاون میں دشمنان اسلام کا سر کچلنے کے لیے گئے ہیں، اسلام کی چمکتی تلوار اور ان کی چھنکاروں سے دشمنان اسلام کی گردن خون کے پھوارے نکل رہے ہوں گے، اور امیر المؤمنین یہاں یا ساریہ الجبل کہہ رہے ہیں، یا ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ آخر خطبہ ختم ہوا، خطبے کے بعد جب نماز ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے مسجد سے نکلنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے رعب و جلال کا یہ عالم تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ لاؤ آج پوچھ لیا جائے کیا معاملہ تھا۔ میں خیال تو سب کے آیا، ذہن میں سوچ تو سب کے آئی، لیکن کوئی پوچھ نہیں پایا۔ آخر چند دن کے بعد حضرت ساریہ مقام نعاون جو 400 کلومیٹر دور تھا وہاں سے فتح و نصرت کا جھنڈا لہراتے ہوئے کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ دشمنان اسلام کے سر کچلنے کے بعد وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد مدینہ کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔ جب آپ کرامہ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اے ساریہ آپ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ کے مقام نعاون میں آئے ہیں۔ ان کا استقبال کرنے کے بعد صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں لے کر گئے تمام صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ آپ سپہ سالار تھے، آپ کی سرگردگی میں جانے والا یہ مقدس لشکر فتح و نصرت حاصل کر کے آیا، لیکن ذرا اے ساریہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے جب آپ وہاں اتنی دور گئے ہیں، آپ مدینے کی گلیوں میں موجود نہیں تھے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین خلاف معمول اپنے خطبے میں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل کہہ رہے تھے۔ ہم میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آج سے پوچھ لے کہ خلاف معمول یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ ساریہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ مقام نعاون میں گئے تھے لیکن امیر المؤمنین مدینہ منورہ کی دھرتی پر وہ مسجد نبوی کے منبر سے آپ کو پکار رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت ساریہ نے فرمایا کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابیوں، اے میرے دوستو، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اب میری ذرا سا بات میں سمجھ میں آ رہا ہے، میں بھی
बड़ा पेचो खम में था। जैसे आज आप परेशान हैं, जैसे आप सोच में पड़े हुए हैं, मैं भी बड़ा परेशान था, इसलिए कि जब मकामे निहावत में दुश्मनों के मुकाबले में मेरा लश्कर उनका मुकाबला जब कर रहा था कि अचानक मैं देख रहा हूँ कि एक आवाज मेरे कानों तक टकरा रही है, या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल। मैं सोच में पड़ गया ये आवाज किधर से आ रही है। उसको रखो इधर आइए, मैं वीडियो बनवा दूंगा आपको। अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में बैठे आप ये क्या कर रहे हैं भाई? कौन है यार? बस बरसा बरस इसी पे करते रह जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी चाहता है कि उठ के चले जाएं, क्योंकि पारी के लोग ये करेंगे। एकदम बिल्कुल तमाशे की तरह बन रहा है। मेरे दोस्त नेकी नहीं कर पाते, गुनाह से तो बचे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद्द अज़ाब इंदल्लाहि मुसब्बिरून, ये क़यामत के रोज सबसे सख्त अज़ाब नसीब बनाने वाले लोग हैं। हम गुनाह नहीं, नेकी नहीं कर पाते तो गुनाह से तो बचे। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जितना भी उस कुछ बना है उसको डिलीट करें। हजरत सारिया फरमाते हैं कि जब घमसान की लड़ाई हो रही है, चारों तरफ से तलवारें चमक रही है, दुश्मनान इस्लाम के सर कुचले जा रहे हैं, कि उतने में मेरे कानों तक एक आवाज आने लगी, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। मैंने पीछे मुड़ के जैसे ही पहाड़ की तरफ देखा कि उधर के देख कर मैं परेशान हो गया। देख रहा हूं कि दुश्मनान इस्लाम का एक लश्कर पहाड़ के पीछे से चुपके से हम पर वार करने वाला है। अगर उसने चुपके से वार कर दिया होता तो हमारा तो हाल आटे की चक्की में पीसे जाने वाले गेहूं सा हाल होने वाला था, कि इधर से भी एक बड़ा लश्कर आवे, आगे से भी एक बड़ा लश्कर आवे, और एक बारगी धोखे से आवे, अचानक आवे, जब हम उसकी तरफ मुतवज्जे न हो तब आवे, क्या हाल होता ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन करम है वो आवाज जो आई तो मैं फौरन पीछे की तरफ मुतवज्जे हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पहाड़ के पीछे से, पहाड़ की ओर से एक लश्कर आ रहा था जो हमें कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उस लश्कर को देखा तो अपने लश्कर में ऐलान किया, ए जवानों, ए मेरे साथियों, जितने लोग आगे की तरफ है वो आगे की तरफ मुकाबला करें और आगे बढ़े, और जितने बीच से पीछे के लोग हैं आओ पहाड़ की तरफ तुम लोग मुकाबला करो। पीछे से जो लश्कर आ रहा है उसके सामने खड़े होना होगा। जब जैसे ही मैंने ऐलान किया तो लश्कर में दो हिस्से हो गए, एक आगे मुकाबला करता चला गया और पीछे वाला एक हिस्सा उस पहाड़ी वाले दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में आ गया। अब कसम खुदा की हमें ये समझ में आया कि हजरत उमर फारूक आजम ने जो मिंबर शरीफ पर से पुकारा था, या सारियतु अल जबल, 400 किलोमीटर दूरी पर वो देख रहे थे। सारिया, मैं मदीने की धरती से देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर पीछे से हमला होने वाला है। फकुन्तु समाउ लगी यस्माउ बिही व बसरहु लगी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। उमर फारूक आजम को वो ताकत अल्लाह ने दी कि मदीने की धरती से मकामे निहामत का वो लश्कर देख रहे हैं, लश्कर देख रहे हैं। अंदाजा लगाए कि 400 की भी दूर है, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए। अरे ये तो उमर फारूक आजम है, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते तमाम सहाबा का एक मर्तबा है। मैं तो वहां सोच रहा हूँ कि उमर फारूक आजम आपने जो आवाज दी हजरत सारिया पे कुर्बान जाऊं, 400 किलोमीटर सुन कैसे ली उनकी समात। फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए इन सच्चों के साथ फेर दिया। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इन सच्चों के साथ फेर दिया अल्लाह ने, उन्हें वो पावर अता फरमाया। तो कुर्बान जाइए, हजरत सारिया को पावर है, हजरत उमर फारूक आजम को वो कुदरत दी गई है। तो जरा सोचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या होगा, उनके पावर का कोई क्या अंदाज लगा सकता है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कारे नाले करामत
آپ پہ لاکھوں سلام. فریاد فریاد امتی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خبر نہ ہو. وہ پکار تو پیدا کرے، وہ تڑپ تو پیدا کرے، وہ محبت تو پیدا کرے. ارے محبت جب سچی ہوگی تو ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی ہوگی. جب محبت سچی ہوگی تو ان کی گستاخی کرنے والوں سے دور رہیں گے. جب محبت سچی ہوگی تو ان سے میل جول رکھنے والے سے بھی دور ہوں گے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نبیر حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو سچی محبت پیدا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ کر دیں اور ان سچوں کے دامن سے ایسا وابستہ فرمائیں کہ جھوٹوں سے دور رہنے کی ہمیں صلاحیت پیدا ہو جائے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا، بس عرض کر دوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صدر الشریعہ کی جلوہ گری تقریباً 12 سے 15 سال کے بعد پاری کی سرزمین کو اپنے قدم سے فیضیاب کر رہی ہے. یہ وہ شخص ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضور محدث کبیر نے خود فرمایا، یہاں کے علماء کرام اور ماشاءاللہ باشرہ لوگ بھی فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد میں اپنی امانت مولانا فیضان مصطفیٰ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائے کہ یہ وہ ہے. ابھی ماضی قریب میں تقریباً 1-1.5 سال پہلے عرب میں، یعنی عرب ممالک کے کچھ علماء نے اس بات پر اعتراض کیا کہ قاسم نانوتوی نے جو عبارت لکھی ہے اس پہ تکفیر نہیں ہوگی، جبکہ اعلیٰ حضرت اور بڑے بڑے اس وقت کے علماء کرام، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے بڑے بڑے علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا. لیکن یہ عرب میں اب کچھ ایسا فتنہ انگڑائی لینے لگا. ہو سکتا ہے کاش اس نے سوچا ہو کہ تاج الشریعہ اب نہیں ہے، ہم لوگ کچھ کر لیں، لیکن اس نے سوچا نہیں. تاج الشریعہ نے ایسے ایسے شعر چھوڑے ہیں، ایسے ایسے شعر ببر محدث کبیر نے پیدا فرما دیے ہیں کہ تم رہتی دنیا تک، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے غلام سچے دل سے موجود ہوں گے تو تم لوگ ادھر پنپ نہیں سکتے ہو، نہ ہی تمہارا فتنہ ادھر آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے. جب وہ فتنہ پیدا ہوا کہ ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، عربی زبان میں 23 سوالات ان لوگوں نے قائم کیے کہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے. سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا کام کر دیا کہ سب کچھ چپ رہیں گے، لیکن اللہ کا فضل و احسان اور حضور اعلیٰ حضرت کی نگاہ خاص صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے خاندان پر اس 23 سوالوں کے جوابات حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب نے 23 سوالوں کا پوری ایک کتاب لکھ کے جواب دے دیا. آج تک وہ لوگ خاموش ہے کہ دوسرا سوال بھیج سکے. ان کے اندر وہ ہمت باقی نہیں رہی. یہ اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض جا رہا تھا سیدھے، لیکن کون ہے جو وہاں سر اٹھا کے دیکھیے وادی رضا کی، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے.
ان کا ایسا جواب دیا کہ آج تک کوئی ان کی طرف سے دوبارہ ایسا اعتراض نہیں اٹھا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ جب صدر الشریعہ کے پوتے کا یہ عالم ہے تو صدر الشریعہ کے لاڈلے محدث کبیر کا عالم کیا ہے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت جو فتنے اٹھتے تھے حضور محدث کبیر، آج بھی آپ دیکھیں یہ کھلی کرامت ہے حضور محدث کبیر نے کہ حضور محدث کبیر نے جس فتنے کی طرف نگاہیں چلا ڈال دی اور ٹکرا گئے وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، چاہے وہ طاہر القادری کا ہو، چاہے اور بھی جتنے بھی فتنے، حضور محدث کبیر اگر اپنا سینہ تھان دیے تو وہ فتنہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے اس خانوادے کو سلامت رکھے اور ہر فرد سے اللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت لیتا رہے۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت رضوان نے آپ کو اتنا نوازا کہ حضور تاج الشریعہ آپ پر خوب اعتماد بھی فرماتی، یہاں تک کہ ایک بار سیمینار میں آپ تشریف فرما نہ ہوئے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے حضور محدث کبیر سے پوچھا آپ ساتھ میں مولانا فیضان المصطفیٰ کو لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں حضور۔ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ فون لگائیں، اب میں خود مولانا فیضان المصطفیٰ سے بات کروں گا۔ حضور تاج الشریعہ نے فون کیا، خود فون پر بات کر رہے ہیں، حضرت نے فون ریسیو کیا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ آپ کو کسی وجہ سے دعوت نہیں پہنچ پائی، دعوت دینے والوں کی کوتاہی ہو گئی، اب میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ تشریف لائیے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت فوراً اس وقت چالو ٹرین سے کھڑے کھڑے سفر بھیڑ میں چڑھ گئے، کیوں کہ امیر اہل سنت کا آرڈر ہے، امیر اہل سنت کی دعوت ہے، حضور تاج الشریعہ کی دعوت ہے۔ آپ پہنچے وہاں پر اور اسی سیمینار میں اتنے بڑے علماء کرام کی لمبی جماعت وہاں پر موجود تھی، اسی سیمینار میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ اس کا اشارہ صاف تھا، سیمینار کے لیے تاج الشریعہ جہاں اکیلے بیٹھ جائے پورا ایک سیمینار نپٹا لے، حضور محدث کبیر جہاں بیٹھ جائے بڑے بڑے سیمینار نپٹا لے، بڑے بڑے فقہاء کرام وہاں موجود، لیکن حضور تاج الشریعہ نے حضرت کو بلایا تھا تو بتا رہے تھے مجھے یہی اشارہ سمجھ میں آتا ہے دنیا والوں، اتنے علماء ہے سیمینار ہو سکتا ہے، محدث کبیر ہے سیمینار ہو سکتا ہے، لیکن جب مجھ جیسا آدمی ان کو نظر انداز نہیں کرتا تم بھی نظر انداز مت کرنا، تم بھی نظر انداز مت کرنا، میں دعوت دے رہا ہوں۔ تو یہ حضور تاج الشریعہ کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر اور حضور صدر الشریعہ کے تمام شہزادگان اور تمام ان کے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ان کے فیضان سے، ان کے علمی فیضان سے ہم سب کے خالی دامن کو مالا مال فرما دے، ہمارے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔